بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، درس حدیث کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. درس حدیث کے لیے ہم نے حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب مشکات المصابیح کا انتخاب کیا ہے. آئی پلس ٹی وی کے ذریعے سے یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ درس کو مبارک اور مفید بنائے. پہلے ہم چاہیں گے کہ حدیث کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، پھر مشکات اس کا ہم نے انتخاب کیوں کیا، اس بارے میں آپ کو کچھ بتائیں. ہماری گزارش ہے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ ان تمہیدی گزارشات کو، جو اس اہم ترین درس کی پہلی کڑی ہے، اس پر بہت توجہ دیں، کیونکہ بہت سارے بھائی اور بہنیں سنتے تو ہیں حدیث حدیث حدیث، سنت سنت، لیکن بہت کم لوگ انہیں یہ معلوم ہے کہ دراصل حدیث ہے کیا چیز، اور سنت کہتے کس کو ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں. حدیث بات چیت کو کہا جاتا ہے، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، آپ کے اعمال اور آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اعمال، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا ہو، ان سب چیزوں کو حدیث کہتے ہیں. اور اسی کا دوسرا نام سنت ہے، یعنی طرز زندگی. گویا کہ جو عمل وہ کرتے رہے، اسی کو ریکارڈ میں جو رکھا گیا، اسی کا نام حدیث ہے. حدیث کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ صاحب حدیث کو سمجھیے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، تاکہ ہم اس کی روشنی میں آپ کے ارشادات، اس کی حیثیت بھی متعین کر سکیں. ہمارے رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ آخری نبی ہیں. آپ ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اور آپ کی شریعت ساری دنیا کے لیے ہے. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول کے قبول کیا جائے اور آپ کی اتباع کی جائے. سورہ محمد آیت 33 پڑھیے، اس کو غور کیجئے. اس پر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو، تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کر لو. تو اس آیت کریمہ پر غور کیجئے تو معلوم کیا ہوا، ہر وہ عمل، ہر وہ کوشش جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ ہو، وہ باطل سمجھی جائے گی، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، نل اینڈ وائڈ، اس کا کوئی اجر آدمی کو ملنے والا نہیں. عمل وہی قابل قبول جو اس میزان میں اتر رہا ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اور سورہ آل عمران آیت 164، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو بنیادی مقصد ہے، یعنی بطور نبی کے جو آپ کی ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئیں، اس کو بیان کیا گیا. سمجھیے اس کو بھی. فرمان ربانی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے اے مومنوں ایک رسول کو بھیجا. اور رسول کا کام کیا تھا؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا، قلب و دماغ کی بیماریوں سے انسان کو دور کرنا، پاک و صاف کرنا، اور کتاب اور حکمت کی باتوں کو، اس کی تعلیم کو عام کرنا. تو گویا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا.
جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا، تعلیم کتاب و سنت، اس کو عام کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اسوے کے بھیجا، اور یہ اسوہ کوئی ٹیمپرری پیریڈ کے لیے نہیں، بلکہ سورہ احزاب آیت 21 جس میں یہ بنیادی بات بتائی گئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے، اگزامپل ہے، بہترین نمونہ، اور آپ کو نمونہ اور رہنما وہی لوگ بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوں، آخرت کا یقین رکھتے ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے۔ تو اب آپ کی وہ تعلیمات، وہ ہدایات، آپ کی طرز زندگی، آپ کی جو ادائیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ کہاں سے اس کو تلاش کریں گے؟ اب یہاں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ آپ کی طرز زندگی، آپ اسوہ حسنہ کوئی مختصر عرصے کے لیے نہیں، کوئی عارضی پیریڈ کے لیے نہیں، بلکہ ابدی فاریور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ مقامی طور پر صرف عربوں کے لیے نہیں، لوکل مقامی سطح پر نہیں، بلکہ آفاقی طور پر یونیورسل ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ جب ساری دنیا کے لیے نمونہ بنا کر آپ کو بھیجا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر عقل کہتی ہے کہ آپ کی طرز زندگی، آپ کی ہدایات اور آپ کے فرامین کو محفوظ رہنا چاہیے، تاکہ ہر دور میں آنے والے آپ کو بطور نمونے کے اپنے سامنے رکھ سکیں۔ کہیں کا رہنے والا آپ کی سنت کے مطابق اپنی عبادت کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ جیسے کہا گیا سورہ حجر آیت 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس دین کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اگر آج کوئی آدمی انڈیا کے کسی شہر میں یا دیہات میں رہ کر سنت کے مطابق وضو کرنا چاہے، کیا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گزرے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ سنت کے مطابق وضو کریں، اور وہ بھی انڈیا کے ایک دیہات میں بیٹھ کر؟ یا کوئی آدمی اگر انگلینڈ کے کسی شہر میں رہ کر سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہے، کیا پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے۔ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ حالانکہ آپ کو دنیا سے گزرے عرصہ بیت گیا، تو وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یہی چیز تو سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آپ کی باتوں کو، آپ کی شریعت کو محفوظ کرنے کا انتظام کیا، تاکہ ہر جگہ، ہر دور کے لوگ آپ کو اسوہ حسنہ بنا سکیں، آپ کے نقش قدم پر چل سکیں، آپ کی ہدایات پر عمل کیا جا سکے۔ آپ کی ہدایت میں اور عام لوگوں کی ہدایات اور گفتگو میں بڑا فرق ہے۔ میری اور آپ کی گفتگو شریعت نہیں ہے، یہ میری رائے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند کہ آپ کی گفتگو شریعت، آپ کا حکم ہمارے لیے فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں۔ سورہ حشر آیت 7، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، میرے پاس اختیار نہیں ہے، چاہوں تو قبول کروں، نہ چاہوں تو رد کر دوں، نہیں۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو ہم تسلیم کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک اور شان بتائی، سورہ نجم آیت 3 اور 4، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے شریعت کی باتیں نہیں کیا کرتے، بلکہ آپ وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر بذریعہ وحی کے آپ کو بتایا جائے۔ وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گویا اللہ کی بات ہوئی، آپ کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،
آپ کا کام پہنچانا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ آپ کی گفتگو کو پوری توجہ سے سنتے، آپ کی اداؤں کو دیکھتے اور آپ کے احکام پر عمل کیا کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، ایک مسئلہ بھی معلوم ہو آگے پہنچاتے چلے جاؤ، پہنچاتے چلے جاؤ۔ اور آپ نے اس کے لیے دعا دی، جو آپ کی بات سنیں یاد رکھ کر آگے پہنچائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے، یعنی شاداں و فرحاں رکھے، جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ میری بات کو سنو، یاد رکھو اور اس کو آگے پہنچاؤ۔ ہاں، ایک وارننگ آپ نے دی، احتیاط، ایز اے پریکاشن، کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ کوئی جھوٹ بولے گا میرے نام کے ساتھ، میرے حوالے سے، تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹ بہت سیریس اور سنگین گناہ ہے۔ مجھ پر اگر کوئی جھوٹ بولے گا میری ذات کو نقصان ہوگا، لیکن نبی کے حوالے سے کوئی جھوٹ بولے گا تو یہ شریعت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ وارننگ دی گئی تاکہ چوکن نہ رہیں لوگ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی انداز سے دیکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اس کو یاد رکھتے، اس پر عمل کرتے، دوسروں تک اس کو پہنچاتے۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة آپ دیکھیے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں معلوم ہوا کہ مصر میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایک حدیث سنی تھی اور وہ ان کے پاس ہے۔ ان سے سننے کے لیے حدیث کا شوق صحابہ میں کیسے حفاظت کی گئی، اس کو سمجھیے اس مثال کے ذریعے۔ مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر تک پہنچے اور ان سے وہ حدیث سنی۔ یہ تھی حدیث کی قدر صحابہ کرام کے اندر، اور اس زمانے کا سفر کوئی عام سفر نہیں تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ شام تک کا انہوں نے سفر کیا ایک حدیث سننے کی خاطر۔ دیکھیے کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں اور حدیث سے ان کی محبت۔ حدیث کی حفاظت کیسے کی گئی؟ ایسے ہی بزرگوں کی طرف سے جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی، کیونکہ قرآن کو نقل کرنے کی پہلی کڑی یہی صحابہ کرام، حدیث کو نقل کرنے کی بھی پہلی کڑی یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حدیث کی حفاظت انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے کی، جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کیا۔ اگر آپ عمل کریں گے تو وہ یاد بھی رہے گا، اور دوسرا وہ زبانی یاد کیا کرتے تھے، اور تیسرا صحابہ کرام میں جو لکھنا جانتے تھے کچھ ان میں سے لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ تین طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض پانے والے صحابہ کرام، انہوں نے اس طرح سے اس کی حفاظت کی۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ تابعین تک پہنچا، اور تابعین جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سن 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور بطور امیر المؤمنین کے انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، ہدایت نامہ۔ وہ تمام لوگ جو ماہر ہیں ان سے کہا کہ جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس کو ایک جگہ لکھ کر محفوظ کرو۔ تو یہ خلیفہ وقت کا سرکاری ہدایت نامہ تھا، اور جاری کرنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز، سن 101 میں تو ان کی وفات ہو گئی، اور آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی۔ یعنی جب یہ آرڈیننس جاری کیا گیا اس وقت صحابہ کے کچھ تعداد موجود تھی، اسی وقت یہ حکم نامہ جاری کیا گیا۔ پھر اس کے بعد تابعین، ان کا دور، اور انہوں نے مختلف قسم کے مجموعے تیار کیے۔ جیسے آپ دیکھیں گے سعید بن ابی عروبہ رحمہ اللہ تعالی، سن 156 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ان کا مجموعہ موجود۔ ربیع بن صبیح 160 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ان کا مجموعہ موجود۔ پھر اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 179 ہجری ان کی وفات ہوئی، لیکن موطا امام مالک موجود۔ پھر اس کے بعد مسند احمد ابن حنبل وغیرہ وغیرہ۔
پھر محدثین کا دور شروع ہوا، بخاری، مسلم وغیرہ، یہ تو بعد میں آئے، لیکن ان سے بہت پہلے حدیث کے مجموعے تیار، ان سے بہت پہلے حدیث کی بہت ساری کتابیں تیار کی گئیں۔ اس کے بعد جو محدثین آئے انہوں نے اس میں بہت گراں قدر کوششیں کی تاکہ یہ ذخیرہ بہت سلامتی کے ساتھ بعد میں آنے والوں تک منتقل ہو سکے۔ اس سے آپ اندازہ کریں، مختصر جو آپ کے سامنے حدیث کو جمع کرنے کے ابتدائی جو مراحل ہیں، فرسٹ اسٹیج میں کیسے جمع کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صرف تابعین کے دور تک، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو محفوظ کیا گیا۔ اس کے بعد محدثین کا دور شروع ہوا، اور جب محدثین کا دور شروع ہوا تو انہوں نے اس کے لیے مختلف قسم کے رولز اور ریگولیشن، قواعد و ضوابط متعارف کروائے، تاکہ اس حدیث میں جو دین فہمی کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ دین کو سمجھنے کے دو ذرائع ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے، اس کے لیے بہت سخت قسم کے رولز بنائے گئے، اور یہ ایسا گویا کہ فریم بنایا گیا کہ اس میں اگر کوئی آدمی کوئی چیز کمی بیشی کرنا بھی چاہے تو فوری وہ فلٹر کے ذریعے سے فوری اس کو پکڑ لیا جا سکتا ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ان قواعد کی بدولت ذخیرہ حدیث بہت صحیح سالم حالت میں امت تک پہنچا، اتنے صحیح سالم حالت میں امت تک پہنچا کہ دنیا کی کوئی سیاسی، سماجی یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والا ایسا شخص، ایسی شخصیت نہیں گزری جس کے شب و روز کو اتنا محفوظ کیا گیا ہو۔ کوئی سیاسی شخص یا کوئی سماجی رہنما ایسا آپ پیش کر سکتے ہیں دنیا میں جس کے شب و روز کو اتنا محفوظ کیا گیا ہو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، حتیٰ کہ آپ کی اداؤں کو تک محفوظ کر دیا گیا، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ تھا، دین اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، اسی لیے اس کو محفوظ کیا گیا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ یہ ذخیرہ کتنی سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح فرمائی۔ قرآن میں کہا گیا اقامت صلاۃ، صلاۃ کیا چیز ہے، صوم کیسے ہوتا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، حج کی تفصیلات کیا ہیں، کون بتائے گا؟ میں، آپ یا کوئی اور شخص؟ میری بتائی ہوئی بات کیا گارنٹی ہے کہ درست ہو؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، یہ گارنٹی ہے کہ آپ وحی کی روشنی میں فرماتے ہیں، مجھ پر وحی نہیں نازل ہوتی تو میری رائے میں دے سکتا ہوں، لیکن میری رائے اور وحی کوئی مناسبت پائی جاتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی، اور وحی کی روشنی میں آپ نے بتایا کہ قرآن میں جو صلاۃ ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیسے ادا کی جاتی ہے نماز، کیسے روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے آداب اور اس کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، حج کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں کس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوں گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ بعض لوگ عجیب سی بات کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، آپ نبی سے زیادہ سمجھنے والے ہیں دین کو، یا نبی کو نکال کر آپ دین پر عمل کر سکتے ہیں؟ کر کے دیکھیے، پہلے صفحے پر جو نماز کا ذکر کیا گیا، کیسے آپ پڑھیں گے نماز؟ اور پھر کتنی نادانی کی بات ہوگی کہ وہ رسول جن کے شب و روز اتنے محفوظ حالت میں ہم تک پہنچے، آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی نعوذ باللہ ایسا تھا جیسے کوئی پوسٹ مین کا کام ہوتا ہے کہ لیٹر پہنچا دے، اس میں کیا ہے اس کو معلوم نہ ہو۔ نہیں، رسول کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا، آپ نے خود کیا، جو آیتیں آپ پر نازل ہوئی آپ نے خود اس پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے لیے اسوہ بنایا ہے، اسی لیے آپ کی اداؤں کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے فرامین کو محفوظ کیا گیا، اور یہ جو محفوظ ذخیرہ ہے اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں حدیث کا ذخیرہ کتنا مبارک ہے، اس کے لیے کتنی محنت اور کوشش کی گئی، اس کے لیے بڑے بڑے حدیث کے مجموعے تیار ہوئے، اور پھر ان بڑے مجموعوں میں سے جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ وغیرہ، ان مجموعہ حدیث میں سے پھر سلیکشن کیا گیا مختلف عنوانات کے تحت
اپنے اپنے ذوق اور ضرورت کے مطابق لوگوں نے، کسی نے کتاب الصلاۃ لکھی، نماز کے مسائل صرف اس میں جمع کیے، تو حدیث کے اس مجموعے سے چھانٹ کر جو ان کو ضرورت تھی نماز کے متعلق وہ ایک جگہ بعض لوگوں نے جمع کی، چھوٹے چھوٹے مجموعے۔ کسی نے طہارت کے مسائل پر کتاب لکھی، اسی ذخیرے سے نکال کر اپنی ضرورت کے مطابق احادیث کتاب الطہارہ میں جمع کی گئی۔ کسی نے حج کے مسئلے میں کتاب لکھی، اسی ذخیرے سے نکال کر حدیث وہ جو حج سے متعلق ہو ایک جگہ رکھی۔ تو اصل وہ ہے ذخیرہ جو محدثین نے جمع کیا، پھر اس کے بعد اس کے کوئی سلیکشنز ہیں، ان میں سے ایک مشکات جس کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ مشکات المصابیح یہ دراصل علامہ ابو محمد حسین بن مسعود البغوی رحمۃ اللہ علیہ سن 516 ہجری جن کا انتقال ہوا، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ بڑی محنت کے ساتھ، ایک پلان کے ساتھ انہوں نے حدیث کا یہ سلیکشن شروع کیا، مگر اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس کو مکمل نہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب العمری التبریزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ یہ تکمیل جو ہوئی تقریباً 737 ہجری میں ہوئی، یعنی سلیکشن یہ مجموعہ ہے مشکات۔ یہ دو حصے ہیں دراصل، پہلے مصابیح جس میں 4719 احادیث ہیں، اور پھر اس کے بعد مشکات اس میں 1313 احادیث ہیں۔ کل احادیث مشکات المصابیح میں یہ تقریباً 6032 حدیثیں جمع کی گئیں، مختلف عنوانات کے ساتھ، ایمان، پھر اس کے بعد اعمال، معاملات، اخلاقیات، فضائل وغیرہ وغیرہ سے متعلق مختلف احادیث اس میں جمع کی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا قبول عام بخشا کہ اس وقت سے لے کر دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگ اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ دینی مدارس میں جو طلباء عالم دین بننے کے لیے جاتے ہیں انہیں بھی نصابی کتاب کے طور پر مشکات پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر عالم یا اس کی بنیاد نہیں بنتی، اس کے لیے اس کو لازماً مشکات پڑھائی جاتی ہے، اور بہت ساری مساجد میں اس کا درس بھی دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تشریحات بھی کی، عربی میں، اردو میں، پھر اس کی تخریج بھی کی گئی، مختلف لوگوں نے اس پر ریسرچ کی، مختلف انداز سے اس میں جو ذکر کردہ احادیث ہیں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس لیے حدیث کا یہ جو مجموعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں قبول عام بخشا ہے، ہم نے اس کا انتخاب کیا تاکہ i+TV کے ذریعے سے اپنے محترم ناظرین، اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حدیث کا جو یہ مجموعہ ہے اس کی تشریح کی جا سکے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے اپنے اگلے درس سے کہ ہر باب ترتیب کے ساتھ جتنے ابواب اس میں ذکر کیے گئے، ہر باب اور اس میں پائی جانے والی جو احادیث ہیں ان کا خلاصہ، ان کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ احادیث سے واقفیت ہو سکے۔ اس لیے ہماری گزارش ہوگی دنیا بھر میں اور خاص طور پر انڈیا میں دیکھنے والے اپنے معززین سے کہ آپ توجہ کے ساتھ اس درس حدیث سلسلے کو سنیے، اور اس میں جو احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی انہیں نوٹ فرمائیے، اس پر عمل بھی کیجئے، اور پھر شروع میں ہم کہہ دیں اگر کہیں کوئی کنفیوژن آپ کو ہو تو کوئی علاقے کے معتبر عالم دین سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ اس میں پائی جانے والی جو احادیث ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مبارک و مسعود بنائے، اور ہم سب کو قرآن اور سنت کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع